السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ سری کا وقت ہوا تو حیا کی آنکھ کھول چکی تھی، مگر وہ ضراب کا انتظار کرنے لگی، شاید وہ آ کر اسے جگائے یا روزہ رکھنے کا بولے۔ ضراب فریش وغیرہ ہو کر بغیر اس کے روم کی جانب بڑھے، سیدھا سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب حیا کو معلوم ہوا سحری میں کچھ وقت ہی رہ گئے، وہ بالآخر خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی آ گئی، ارتزا اونچی آواز میں بولا۔ حیا مسکرا دی اور ضراب کے ساتھ موجود خالی کرسی سنبھال گئی۔ ضراب نے حیا کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ حیا کو یہ بات محسوس ہوئی تھی، اس کا نظر انداز کرنا اسے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا۔ ان سب نے خاموشی سے سحری وغیرہ کی اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے سب روم کی طرف بڑھ گئے۔ حیا اور ضراب بھی اپنے پورشن میں آ گئے۔ حیا نے اپنے روم میں نماز ادا کی۔ حیا کو معلوم تھا ضراب اس پر غصہ ہے۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے روم کی جانب بڑی، دروازہ کھلا تھا۔ ضراب دعا مانگ رہا تھا، نظر اس پر گئی، آئیبرو اچکا گیا۔ مجھے میرے روم میں ڈر لگ رہا ہے، کیا میں یہاں سو جاؤں؟ حیا تھوڑی کنفیوز سی ہوتی ہاتھ کی انگلی کو ملاتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہاری مرضی؟ وہ اسے جواب دیتے ساتھ جائے نماز پر جگہ رکھ گیا۔ حیا منہ بنا کر بیڈ پر نور کے پاس آئی گئی۔ ضراب بھی بیڈ کی جانب بڑھا، تکیہ اٹھا کر لائٹ آف کر کے کوچ پر چلا گیا۔ حیا آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگ گئی، کچھ زیادہ ہی غصہ ہو گئے ہیں وہ منہ بنائے خود سے کہتے ساتھ نور کو دیکھ سو گئی اور ضراب کوچ پر سو گیا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو ضراب موجود نہیں تھا، یقیناً وہ آفس جا چکا تھا۔ حیا کا منہ پھر سے لٹک گیا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ فریش ہو کر اس نے فون اٹھایا، ضراب کا آج میسج نہیں آیا تھا۔ حیا نے اس کا نمبر ڈائل کیا، دوسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ضراب فون کان سے لگایا، پوچھنے لگا۔ حیا نے ایک نظر فون پر ڈالی، وہ مجھے کچھ ابھی حیا بول رہی تھی جب ضراب نے اسے ٹوکا، حیا جلدی بولو، کیا بات ہے؟ میں بہت مصروف ہوں، وہ سنجیدگی سے اسے بولا اور حیا منہ بنا گئی، کچھ نہیں، حیا نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا۔ ضراب نفی میں سر ہلا کر کام میں مصروف ہو گیا۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ صبح اسے اداس دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا، ضراب مجھ سے غصہ ہیں۔ وہ اداسی سے فون سائڈ ٹیبل پر صبح کو جواب دینے لگ گئی، آپ کو کب سے فرق پڑنے لگا؟ ضراب بھائی کے غصے ہونے سے صبح فوراً سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ حیا نے غصے سے دیکھا، صبح اتنی بچی نہیں ہو تم۔ حیا خفگی سے اسے بولی۔ صبح مسکرا دی، اچھا یہ بتاؤ ضراب کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صبح سوچنے لگ گئی، سادہ سے بندے ہیں، وہ سب ہی کھا لیتے ہیں، آپ ایسا کریں بریانی بنا لیں ان کے لیے، وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ صبح نے اسے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ حیا اس کے مشورے پر اسبات میں سر ہلا گئی، جب سے نکاح ہوا ہے ہر وقت غصے میں رہتی ہے، اشال کسی سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتی، کیا کروں میں؟ ناہید بیگم پریشانی سے اعظم صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جو نیوز دیکھ رہے تھے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اعظم صاحب ناہید بیگم کو تسلی دینے لگے۔ ناہید بیگم اس بات میں ساری لا گئی، لیکن بھابھی کے سامنے بہت شرمندگی ہوتی ہے، وہ اداسی سے بولی۔ اعظم صاحب انہیں دیکھنے لگے، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا صاحب۔ اعظم صاحب مسکرا کر ناہید بیگم سے بولے، وہ خاموش رہی تھی۔ ارتزا بھائی مارکیٹ سے جا کر کچھ سامان لے آئے، میں نے آج نیو ریسیپی ٹرائی کرنی ہے پلیز۔ صبح ارتزا کو آتا دیکھتے ہوئے بولی۔ ارتزا نے اسے دیکھا، اچھا جاؤں لے آتا ہوں۔ ارتزا اسے دیکھ کر بولا۔ صبح کچن سے لسٹ لینے چلی گئی۔ ارتزا مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا، اشال جو اپنی دھن میں آ رہی تھی ارتزا کے فوراً اس کی جانب مڑنے سے ٹکر ہو گئی۔ اشال نے غصے سے اسے دیکھ کر نہیں چلا جاتا، ارتزا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اشال نے اسے دیکھا، جس کی قسمت خراب ہو اسے نظر کہاں آتا ہے کچھ، وہ اسے دیکھ غصے سے کہتے ساتھ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے، اگر اتنا ہی ناپسند ہو تو نہ کرتی، نکاح منع کر دیتی۔ ارتزا کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا، سرد لہجے میں اسے بولا، تم کر دیتے اس وقت انکار، خوبصورت لڑکی دیکھنے اور پگھل گئے۔ اشال انتہائی بدتمیزی سے اسے بولی۔ ارتزا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا، تم حد سے بڑھ رہی ہو اشال۔ ارتزا اسے انگلی سے دکھا کر وارن کرتے ہوئے بولا۔ اشال نے اسے دیکھ کمر پر ہاتھ رکھا، حد سے تو بڑی نہیں ہوں، ابھی دن رات بس یہی دعا کریں، یا تو میں مر جاؤں یا تم۔ اشال لفظ پر زور ڈال کر بولی۔ ارتزا اسے دیکھ رہا تھا، تو پھر دعا کرو کہ میں ہی مر جاؤں، وہ اسے کہنے لگا۔ اشال بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ صبح کو ان دونوں کی باتیں سائیڈ پر کھڑی سن رہی تھی۔ اللہ توبہ، بہت بری بد دعائیں دے رہے ہیں، استغفراللہ، صبح خود سے کہتے ساتھ ارتزا کو غصے میں دیکھ خاموشی سے لسٹ پکڑا کر واپس کچن کی طرف بڑھ گئی اور ارتزا غصے سے چلا گیا۔ حیا کچن میں کھڑی ضراب کے لیے بریانی بنا رہی، تبھی صبح پریشان سی آئی۔ حیا نے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ حیا پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سوچا صبح چیئر پر بیٹھ گئی، بھائی ارتزا بھائی اور شال آپی ایک دوسرے کو بہت بری بد دعائیں دے رہے تھے، توبہ، وہ پریشانی سے اسے بتانے لگے۔ حیا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔
بھابھی عارض کل شام سے گئے ہوئے ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں پولیس اسٹیشن کو بھی صرف وہی ملے ہیں۔ سوا اداسی سے چہرے پر ہاتھ رکھے بولی۔ حیا اسے دیکھ نفی میں ساری لاگی۔ سوا کام کرو۔ حیا اسے دیکھ کر بولی۔ سوا اداسی سے اٹھ کر افطار کی تیاریاں کرنے لگ گئی۔ ارتضا کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ روزہ کھلنے میں بھی صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے، ادینہ بیگم، ناہید بیگم، سوا، اشال، ناصرہ بیگم۔ اسے گئے وقت بھی بہت ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ آ جائے، آپ سب پریشان زیادہ نہ ہوں۔ حیا سب کو دیکھتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ سوا اسے دیکھ نفی میں سر ہلا گئی۔ بھابھی مارکیٹ تک تو جانا تھا، بھائی نے بہت دیر ہو گئی۔ سوا نم آنکھوں سے پریشان سی بولی۔ حیا خاموش ہو گئی۔ تبھی ضراب آتا دکھائی دیا اور اس کے پیچھے ارتضا بھی آتا دکھائی دیا۔ ارتضا کی حالت دیکھ سب ساکت ہو گئے تھے۔ اس کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی، بازو پر، ہاتھوں پر بہت برے زخم تھے۔ یہ کیا ہوا ارتضا کو کیسے؟ ادینہ بیگم پریشانی سے ارتضا کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ خدا کا شکر ہے جان بچ گئی ہے، جتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی جان بچ نہیں سکتی تھی۔ ضراب ادینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اشال کو ضراب کی باتیں سن کر ایسا لگا جیسے ابھی اس کا دل باہر آ جائے گا۔ ارتضا کو اس حالت میں دیکھ نم آنکھیں ہوئی تھیں۔ صبح ارتضا کی حالت دیکھتے ہوئے رونے لگ گئی تھی۔ اذان ہو گئی۔ حیا فوراً کھجور اور پانی لے کر باہر آئی۔ آپ سب لوگ روزہ کھولیں۔ حیا نے سب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب نے روزہ کھولا۔ ارتضا کی وجہ سے کسی کا بھی کچھ کھانے کا دل نہیں کہہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل، آپ سب پریشان نہ ہوں، ارتضا نے ان سب کو دیکھ کر بولا، اور سب نے مل کر تھوڑی بہت افطار کی تھی۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر۔ ارتضا کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھنے لگے۔ اشال پر نظر گئی جو اسے دیکھ رہی تھی، بغیر کچھ کہے خاموشی سے روم کی طرف بڑھ گئے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ چاہتی کیا ہے آپ؟ اگر آج ان کی جان چلی جاتی تو کیا کرتی؟ ہاں، ہو جائے خوش آپ۔ سو اشال کو کھڑا دیکھ غصے سے کہتے ساتھ کمرے میں چلی گئی، اور ارتضا کو ایسی حالت دیکھ اسے واقعی بہت برا لگا تھا اور عجیب سی فیلنگ تھی۔ ارتضا کمرے میں آ کر میڈیسن کھا کر سو گیا تھا۔ حیا بریانی پلیٹ میں ڈال کر ڈش میں رکھتی ضراب کے روم کی طرف بڑھی، جہاں وہ تھکا ہرا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حیا نے اس کے سامنے ڈش رکھی۔ ضراب کی نظر اس پر گئی۔ یہ کیا؟ ضراب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا اس کے سامنے بیٹھی۔ کھا لیں، آپ نے افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا؟ میں نے بریانی ملائی تو سوچا لے آؤں۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں اسے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ضراب نے کہتے ساتھ سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، لیکن مجھے ہے۔ حیا اسے دیکھ فوراً سے بولی۔ ضراب نے اسے دیکھا، تم کھا لو۔ ضراب کہتے ساتھ نور کو دیکھنے لگ گیا۔ حیا نے ڈش سے پلیٹ اٹھائی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے۔ حیا ایک دفعہ ہی مناتی، میں خود ہی کھا لیتی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ منہ بنائے کہتے ساتھ کھانے لگ گئے۔ ضراب اسے دیکھنے لگ گیا۔ اف، حیا کیا مزیدار بنائی ہے، جو نہیں کھائے پچھتائے گا۔ حیا کھاتے ہوئے مسکرا کر خود کی تعریف کرنے لگی۔ ضراب نے پہلی دفعہ اس کا یہ انداز دیکھا تھا اور وہ مسکرا دیا تھا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر کھانے لگ گیا۔ آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے کہ جو کھا رہا ہو اس کے ہاتھ سے یوں چھینتے نہیں ہیں؟ حیا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ضراب نے اسے دیکھا، تمہیں یہ نہیں معلوم اچھی بیویاں تب تک نہیں کھاتی جب تک شوہر نہ کھانا کھائے؟ ضراب فوراً سے اسے جواب دیتے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تو میں نے منانے کی کوشش کی تھی، نہیں مانے آپ، اور میری بریانی کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر اسے بغیر دیکھے بولی، میرے خیال سے میں ابھی تک کنگلال نہیں ہوا کہ صرف ایک ہی بریانی کی پلیٹ بنی ہو، نیچے سے اور لے آؤ۔ ضراب کھاتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دینے لگا۔ یا خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ایک تسلی ہوئی کہ ضراب اس کے ساتھ نارمل تو ہوا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ضراب عشاء ادا کرنے کے وضو کر کے جائے نماز بچھا گیا۔ یا نے بھی اس کے پیچھے جائے نماز بچھائی۔ ضراب اسے مڑ کر دیکھنے لگ گیا۔ کیا ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گیا؟ ضراب کو خود کو دیکھتا پا کر فوراً سے بولی۔ ضراب نفی میں سر ہلا کر نماز ادا کرنے لگ گیا اور حیا بھی نماز ادا کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئے اور حیا کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو گرنے لگ گئے۔ ضراب اپنی دعا مانگ کر اس کے پاس آیا اور اسے دیکھا، ابھی تو بڑا چہک رہی تھی، اور اب ضراب اسے دیکھتا فوراً سے پوچھنے لگ گیا، جس پر حیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا بھی نہیں۔ حیا ضراب کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ ضراب اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بات، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کے لیے تم خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ راضی ہو۔ حیا ضراب اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا، میں آپ کے قابل نہیں ہوں نا؟ حیا اسے دیکھ کر اداسی سے بولی۔ ضراب چہرے پر خفگی لیے اسے دیکھنے لگا۔ اب یہ کس نے کہا؟ ضراب اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ حیا نفی میں سر ہلا گئی۔ کسی نے نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ فوراً سے اسے بولی۔ ضراب نے اس کا ہاتھ تھاما، تم میری بیوی ہو حیا، یہ بات یاد رکھو بس، اور چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ ضراب نے اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ حیا نے اسے دیکھا اور مسکرا کر ہاتھ تھام لیا، اور یشما ہاتھ الگ کرنے کے بعد ضراب جب اٹھا، حیا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، یشما تو ہمیشہ میرے دل میں رہے گی؟
حیا وہ میری پہلی محبت ہے۔ ضراب اسے دیکھ کر مسکرا کر جواب دینے لگا۔ حیا اسے دیکھنے لگے۔ چلو شاباش اٹھو اور سو جاؤ، فضول نہ سوچو۔ وہ اسے بچوں والے انداز میں بولا۔ حیا اسبات میں سر ہلا کر جہنماز لپیٹ کر جگہ پر رکھ کر بیڈ پر آ گئی۔ سوا کا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں مشغول پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور وضو کر کے سر پر دوپٹہ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ گئی۔ تبھی عارض مین گیٹ سے آتا اسے دکھائی دیا۔ سوا نے ایک نظر اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے اپنی تلاوت کرنے لگی۔ عارض اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ تلاوت کرتے ہی سوا نے قرآن بند کیا اور عارض کی طرف دیکھا۔ سوا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا سوا؟ عارض فکر مندی سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ سوا نے اسے دیکھا۔ وہ اعتزاب بائی وہ روتے ہوئے اسے بتاتی رہی اور عارض کو بہت پریشانی ہوئی تھی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اسے بتانے لگی اور عارض سن کر بے حد پریشان ہوا۔ تم میری چائے لے آؤ، میں انتظار کے روم میں جاتا ہوں، کہتے ساتھ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا اور سوا اسبات میں سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عارض ارتضا کے روم میں آیا جہاں ارتضا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور سر پر موجود چوٹ دیکھ عارض کو واقعی تکلیف ہوئی۔ عارض ارتضا کا واحد دوست تھا، جس طرح کا اس کا مزاج تھا بہت کم ہی لوگ اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے تھے۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ تبھی سوا چائے لیے ارتضا کے روم میں اور عارض کو چائے دینے لگی۔ عارض نے ڈش تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ سوا نے ارتضا کو دیکھا، آنکھیں نم، کچھ نہیں ہوا سوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ عارض سوا کا ہاتھ تھامتا محبت سے بولا۔ سوا روتی چلی گئی۔ اتنی ساری چوٹیں آئی ہیں انہیں، وہ سر جھکائے روتے ہوئے بولی۔ عارض نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ سوا نے اسے دیکھا۔ ایوری تھنگ ول بی اوکے سوا، وہ نرمی سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ تبھی ارتضا کی آنکھ کھلی۔ استغفر یار، بندہ بیمار کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ ارتضا کی نظر ان دونوں پر گئی تو فوراً بولا۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ارتضا کے بائک ہلکی چلایا کرے، گھر میں جب ایک کار موجود تھی تو کس پاگل نے کہا تھا بائک پر جا؟ ہاں، عارض غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارتضا اسے دیکھنے لگا۔ میرا قصور نہیں، تیری بیوی کہہ رہی تھی نیوروسیپی ٹرائی کرنی ہے۔ ارتضا فوراً سے سوا کی طرف اشارہ کیے بولا۔ سوا مزید رونے لگی۔ میں اب نہیں کہوں گی، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہی ہے۔ سوا روتے ہوئے اسے دیکھ فوراً سے بولی۔ ارتضا نے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ پاگل، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، وہ عارض اور سوا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سوا اسے دیکھنے لگی۔ سو تم جا کر سو جاؤ، میں ارتضا کے ساتھ ہی سوؤں گا، وہ سوا کو کہتے ساتھ ارتضا کے پاس آ کر لیٹا اور چائے پینے لگا۔ سوا خاموشی سے چلی گئی۔ اوئے میں ارتضا ہوں، سوا نہیں۔ ارتضا اسے اپنے ساتھ سوتا پا کر فوراً سے بولا۔ عارض نے گھور کر اسے دیکھا، جسے بیماری بھی چین نہیں تھا۔ سحری کا وقت تھا۔ ضراب کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا۔ وضو کر کے نماز ادا کرتا وہ سلام پھیر کر ایک نظر حیا اور نور پر ڈالتا خدا سے گفتگو کرنے لگ گیا۔ خدا سے بات کرنے کے بعد ضراب جائے نماز جگہ پر رکھ کر حیا کی طرف بڑھا۔ حیا، ضراب اس کے باز کو ہلکا سا ہلا کر اسے پکارنے لگا۔ حیا فوراً گھبرا کر ایک دم اٹھی، اس کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ اس نے ضراب کو دیکھا اور سکھ کا سانس لیا۔ سحری کا وقت ہو گیا۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حیا اسبات میں سر ہلا کر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ دونوں نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ سحری کا آدھا کام سوا کر چکی تھی۔ حیا بھی کچن میں اس کی مدد کروانے چلے گی۔ دونوں نے مل کر باقی کا کام کیا۔ سحری ڈائننگ ٹیبل پر لگائی، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ ارتضا نے ضد کی تھی اسے روزہ رکھنا ہے، مگر اسے بار بار درد کے لیے پین کلر لینا تھا اور اسے انجیکشن لگنا تھا۔ ادینہ بیگم کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ سب نے سحری کی اور اذانوں کی آواز سن کر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ حیا روم میں آئی تو ضراب نماز ادا کر چکا تھا۔ حیا نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگ گئی۔ نماز ادا کر کے سلام پھیر کر دعا کے لیے اٹھانے لگی۔ نظر ضراب پر گئی جو اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ حیا اپنے دل و دماغ سے اپنا ماضی نکال دو، اگر تم وہی اب سوچتی رہی تم کبھی بھی خوف سے باہر نہیں آ سکو گی۔ ضراب اسے دیکھ کر نرمی سے بولا۔ حیا سر جھٹک گئی۔ کوشش کرتی ہوں مگر آ جاتا ہے سب یاد، وہ افسردگی سے جائے نماز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ضراب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا یقین جانو تمہارا حال بہت خوبصورت، ماضی میں گزرا ہوا یاد نہ کرو، خود کو اس چیز سے باہر نکال کر اپنے حال کو دیکھو۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا۔ حیا اس بات میں سارے لاگ، میں پوری کوشش کروں گی۔ ضراب کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ ضراب بھی مسکرایا اور پھر دونوں بیڈ کی جانب سونے کے لیے بڑھ گئے۔ حیا کی صبح آنکھ کھلی، نظر وال کلاک پر ڈالی جو 8:30 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئے ضراب کی جانب دیکھا، اس سے حیرت ہوئی تھی۔ آج وہ اس سے پہلے اٹھ گئی تھی، شاید رات کو پرسکون نیند آنے کے باعث تھا۔ حیا اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ اٹھ کر نیچے کی جانب جانے کا ارادہ کرنے لگی۔ دوپٹہ سر پر کرتی وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، سب ابھی تک سو رہے تھے۔ سحری کے بعد سونے پر سب 9 بجے کے بعد اٹھتے تھے۔ حیا ارتضا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضا جاگ رہا تھا مگر عارض سو رہا تھا۔ حیا اس کے پاس آئی۔
ارتضا تم سوئے کیوں نہیں؟ حیا اسے یوں بیٹھا دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگ گئی۔ ارتضا نے اسے دیکھا، بھابھی مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ حیا کو دیکھ کر بتانے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا، پین کلر لو لیکن کچھ کھا کر رکو میں لاتی ہوں۔ وہ اسے کہتے ساتھ روم سے باہر آئی اور کچن کی طرف بڑھ کر بریڈ پر بٹر لگا کر پلیٹ میں رکھتی واپس اس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کھا کر پین کلر لے لینا۔ حیا مسکرا کر اسے کہتے ساتھ کمرے سے جانے لگی۔ ارتضا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حیا روم میں آئی تو نظر ضراب پر گئی جو شرٹ لیس کھڑا تھا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی۔ حیا آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیخ مار گئی۔ ضراب پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آپ شرٹ پہنے شرم نہیں آتی بغیر شرٹ کے اس طرح روم میں آنے سے؟ حیا آنکھوں پر ہاتھ رکھے منہ بنا کر اسے بولی۔ ضراب نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ میرے خیال سے میں شرٹ لیس ہوں، میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ اچھا میری شرٹ پکڑاؤ وارڈ روب سے۔ ضراب اسے جواب دیتے ساتھ بولا۔ حیا نے چہرہ موڑ لیا تھا، پہلے شرٹ پہنے۔ حیا فوراً سے بولی۔ ضراب چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ دو گی تو پہنوں گا نا؟ وہ اسے دیکھ فوراً سے بولا۔ حیا نے اسے شرٹ اس کی جانب بڑھائی۔ ضراب نے پہنی۔ آج کے بعد آپ بغیر شرٹ کے روم میں مت آئیے گا۔ وہ اسے دیکھ سرخ چہرہ کیے اسے بولی۔ ضراب سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگ گیا۔ میرا روم ہے، ضراب اسے یاد دلانے لگا۔ حیا آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اس دن خود ہی لائے تھے مجھے اس روم میں، یہ کہہ کر یہ تمہارا روم ہے تو یہ ہمارا روم ہوا۔ حیا فوراً آنکھیں چھوٹی کیے کمر پر ہاتھ رکھے اسے یاد دلانے لگ گئی۔ ضراب کے لب مسکرائے تھے۔ حکم کس لیے چلا رہی ہو؟ وہ ایبرو اچکائے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ بیوی ہوں، اگر آپ حکم چلا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہوں؟ وہ اسے منہ بنا کر بولی۔ ضراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھڑی پہننے لگ گیا۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے تم سے ابھی کوئی بحث نہیں کرنی۔ ضراب واچ پہن کر پرفیوم چھڑکتا اسے بولا۔ حیا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ جائیے جائیے، بیوی کو ناراض کر کے جائیں گے نا تو کوئی میٹ۔ حیا اسے جاتا دیکھ فوراً سے بولی۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس ہے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ضراب اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ حیا ہمیشہ کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ میرے خیال سے اب میری میٹنگ بہت اچھی ہوگی۔ حیا کے چہرے پر گہری نظریں ڈالے وہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ چلا گیا اور ویسے ہی کھڑی تھی۔ ہوش میں آ کر وہ مڑی اور مرر میں دیکھ خود کو مسکرا دی۔ اشال ارتضا کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر تھوڑے کھلے دروازے اسے دیکھنے لگی۔ ارتضا کی نظر اس پر گئی۔ لوگوں کی دعائیں لگتے لگتے میں بچ گیا، سو سیڈ۔ ارتضا اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ بولا۔ اشال کمرے میں آئی اور اسے دیکھا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی، کیسی طبیعت ہے؟ اشال شرمندگی سے اس سے نظریں نہ ملاتے ہوئے بولی۔ ارتضا نے اسے دیکھا۔ تم جو چاہتی تھی میں وہ بہت جلد کر دوں گا، جیسے ٹھیک ہوگا تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ ارتضا فوراً سے غصے سے اسے بولتے ساتھ فون دیکھنے لگ گیا اور اشال نم آنکھوں سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر آ کر لان کی طرف بڑھ گئی۔ اشال لان میں بیٹھی رو رہی تھی، تبھی سوا اور حیا اس کے پاس ہے۔ اشال اپی آپ رو کیوں رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ سوا پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اشال نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ ہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے لگتا تھا میں اپنا بہت اچھا دوست کھو دوں گی۔ اشال سوا اور حیا کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بتانے لگی۔ سوا نے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ محبت میں سب سے پہلے دوستی ہونا لازمی ہے۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سمجھانے لگی۔ اشال نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا نکاح کے بعد ہمارا وہ رشتہ نہیں رہے گا جو نکاح سے پہلے تھا، وہ چینج ہو جائے گا۔ اشال ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ نہیں آپی، ارتضا بھائی آپ کے ساتھ ویسے ہی رہتے۔ سوا فوراً سے اسے بتانے لگی۔ حیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ دیکھو اشال، اس 1-1.5 مہینے میں تم سب نے ہی مجھے یہ سکھایا ہے کہ خدا کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، تو خدا نے تمہارا اور ارتضا کا جوڑ بھی کچھ سوچ کر بنایا ہوگا، اور اس بات سے پریشان نہ ہو کہ ارتضا بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ حیا اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے سمجھانے لگی۔ سوا نے اشال کے آنسو صاف کی، مگر وہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے۔ اشال حیا کو دیکھ کر بولی۔ حیا اور سوا مسکرائیں۔ ناراض آپ نے کیا تو منائے گی بھی آپ؟ سوا فوراً سے بولی اور اشال اس بات میں سر ہلا گئی اور پھر تینوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ضراب آفس سے گھر ہے ہمیشہ کی طرح وہ ادینہ بیگم سے ملنے کے لیے کچن کی طرف بڑھا۔ اسے لگا وہ وہی ہوگی۔ جب کچن میں آیا تو نظر حیا پر گئی جو کمر پر دوپٹہ باندھے بالوں کو جوڑے میں قید کیے بیسن بنا رہی تھی۔ اسے یوں کام کرتا دیکھ ضراب کے لب مسکرائے تھے۔ سوا کی نظر ضراب پر گئی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہ کام بھی کر لیتی ہو۔ ضراب اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ ہاں اس نے پراٹھے پتہ نہیں کس کے ہاتھ کے کھائے تھے، اور کل بریانی جو کھائی وہ بھوت نے بنائی تھی میرے۔ حیا اسے دیکھ فوراً سے یاد دلانے لگی۔ ضراب اس بات میں سر ہلا گیا۔ بس صحیح تھی بریانی، تب بھی کہوں نمک مسالہ خراب کیوں ہے؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے مذاقیہ انداز میں بولا۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ اتنا بھی خراب نہیں تھا، وہ منہ بنائے اسے بولی۔ ضراب مسکرا کر نفی میں سر ہلا کر جانے لگا۔ نور ٹی وی لاؤنج میں کھیل رہی ہے،
اسے بھی روم میں لے جائیں۔ حیا اسے جاتے ہوئے بیسن بناتی بولی۔ ضراب کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم پھر مجھ پر حکم چلا رہی ہو؟ ضراب سینے پر بازو باندھے اسے بولا۔ حیا اس بات میں سارے لاگے تو پھر میں صبح والی حرکت کروں؟ ضراب اسے تانگ کرتے ہوئے شوخیہ لہجے میں بولا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ استغفراللہ، اچھا خاصا شریف انسان سمجھتی، صبح آ کر پکوڑے فرائی کر لو۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی اسے نظر انداز کرتی صبح کو پکارنے لگ گئی اور ضراب ہنس کر باہر چلا گیا تھا۔ افطاری کے وقت حیا صبح اشال نے مل کر افطاری لگائی۔ ارتضا بہت مشکل سے نیچے آیا۔ سب لوگ موجود تھے۔ ناصرہ بیگم تو بس حیا کو دیکھ رہی جو کچھ دنوں سے مسلسل کام کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، ڈال دوں؟ اشال ارتضا کو دیکھتے ہوئے فوراً بولی۔ ارتضا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اشال نے ارتضا کے ساتھ گھر کے تمام لوگوں کو حیران کیے تھے۔ حیا اور صبح مسکرائے تھے۔ اتنا بھی مریض نہیں ہوں ابھی میں، بھابھی آپ مجھے پکوڑا ہی دے دیں، ارتضا اسے خفگی سے کہتے ساتھ حیا سے بولا۔ اشال پانی پی کر خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ حیا نے ارتضا کو پکوڑا دیا اور سب اشال کو جاتا دیکھنے لگ گئے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔